اس پہ درس دینے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں درس دینے کی ضرورت ہے کیونکہ عربی زبان اپنی ہے ہی نہیں. اور تاکید ہم کرتے ہیں کہ عربی پڑھو تاکہ خود اپنی آنکھ سے خود تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راسی نہ صاحب کشاف. اب آپ کے دل پر خود قرآن نازل ہو. دوسرا کام، جن لوگوں کے اندر یہ ایمان کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ ثبوت ہوگا شریعت پر مکمل عمل. دیکھیے حضور کے زمانے میں شریعت تھی نہیں، شروع میں مکے میں شریعت کہاں تھی؟ 5 وقتہ نماز بھی آئی ہے کہیں 11ویں سال میں جا کے. سود بھی حرام نہیں تھا، شراب بھی حرام نہیں تھی. وہاں کیا ہوتا تھا؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مار پڑنی شروع ہو گئی. تو تربیت تو ہوتی ہی مار کھا کر ہے. تو آگ میں جل اور خاک میں مل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر تعبیر نہ کر، بنیاد نہ رکھ. آج کیا ہوتا ہے؟ شریعت پر مار پڑتی ہے. آپ گھر کے اندر شرعی پردہ نافذ کیجئے، آپ کی برادری آپ کا بائیکاٹ کر دے گی. آپ سودی معاملہ ختم کرنا چاہیں، آپ کے گھر والے آپ کے دشمن ہو جائیں گے. کاروبار کی بساط ہم نے پھیلا رکھی ہوئی ہے بینکوں سے قرضہ لے لے کر. اب وہ اگر ختم کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ کرو، حرام ہے، چھوڑو. براہ راست تو ملوث نہ ہونا. ویسے تو میرے اور آپ کے اندر بھی غبار تو جا رہا ہے، جیسے کہ حضور کی حدیث میں آیا. ایک وقت آئے گا کوئی شخص سود نہیں کھائے گا کبھی، اس کے اندر غبار اس کا ضرور جائے گا. کیونکہ سود ہی سود، ہر جگہ سود ہے. پورا ہمارا نظام معاشی سود کے اوپر ہے. گندم کے ہر دانے میں سود ہے. اس کے لیے بیج خریدا گیا سودی قرضے پر، اس کے لیے پھر فرٹیلائزر لیے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے پیسٹیسائڈز لیے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے ٹریکٹر لیا گیا سودی قرضے پر. تو گندم کے ہر دانے میں سود موجود ہے. لیکن براہ راست تو ملوث نہ ہو کہ اپنی رقم رکھ کر اور سود کھائیں، یا وہاں سے لے کر اور اپنا کاروبار زیادہ پھیلائیں، اپنی بلڈنگ بہت بڑی بنائیں. یہ ثبوت ہوگا. یہ نہیں ہے تو پھر اسلامی انقلاب کی بات نہ کرو، بدنام نہ کرو اسلام. یہ اگر ہو گیا، اب اگلا قدم کیا ہے؟ جماعت بنانا. جماعت کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا. اگر اکیلا آدمی انقلاب برپا کر سکتا تو ہر نبی انقلاب برپا کر کے جاتا. نبی تو انسان کامل ہوتا تھا نا، معصوم. اور مسلسل اللہ کی ہدایت آ رہی ہے، وہی آ رہی ہے. جب تک جماعت نہ ہو، جماعت میسر نہیں آئی تو اگلا قدم نہیں اٹھ سکتا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں معاملہ قریب آ گیا تھا. 6 لاکھ آدمیوں کو لے کر نکلے ہیں مصر سے، لیکن جب جنگ کا وقت آیا کوڑا جواب دے دیا، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. 6 لاکھ میں کم سے کم 50,000 تو جوان ہوں گے جو جنگ کر سکتے ہوں گے. آپ بوڑھوں کو نکال دیں، بچوں کو نکال دیں، عورتوں کو نکال دیں. میرے نزدیک 1 لاکھ، ورنہ کم سے کم اقل علی الاقل ایٹ لیسٹ 50,000 تو ہوں گے. لیکن 2 آدمی نکلے صرف، حضرت یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ مجھے تو اپنے اور اپنے بھائی کی جان کے سوا کسی پر اختیار نہیں. حضور کو وہ جماعت ملی جہاں حضور کا پسینہ گرا، انہوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا دی. وہ جماعت مل گئی صحابہ کرام کی. اگر یہ جماعت نہ ملتی تو کام نہیں ہو سکتا تھا. اس حوالے جماعت کا بنانا، علیکم بالجماعہ، جماعت کے بغیر تو نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ وعظ ہوتا رہے گا، درس و تدریس ہوتی رہے گی، آگے قدم تو نہیں بڑھے گا. سمع و طاعت، جس کے لیے کہ پھر حضور نے بیعت لی صحابہ کرام سے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم.
ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ کسی کو ہم پر امیر بنا دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے ہم پرانے آپ کے جانثار پرانے خادم اور آپ نے ایک نیو کمر کو بنا دیا ہمارے اوپر امیر، ہاؤ کم؟ نو، اٹ ول بی یور پریروگیٹو، جس کو چاہے بنائیں اور اس کا بھی حکم مانیں گے اور اطاعت کریں گے، البتہ اپنی بات اپنا مشورہ ضرور رکھ دیں گے جہاں بھی ہوں گے، اس خوف سے چپ نہیں رہیں گے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، لو جی انہوں نے کیا بات کہہ دی، نہیں، اپنی بات رکھ دیں گے، فیصلہ پھر وزیر کا ہوگا۔ اس بنیاد پر، بیعت کی بنیاد پر جماعت قائم کرنا، یا ابو الکلام نے کی تھی بیعت کی بنیاد پر 1913 میں، مولانا مودودی نے یہ نظام اختیار نہیں کیا جماعت اسلامی میں، وہ کانسٹیٹیوشنل جو آج کا دنیا میں جو رواج ہے، ممبرشپ ہے اور وہی اپنا امیر چنتے ہیں، پھر 4 سال بعد ری الیکشن ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے وہ، یہ نہیں، اسلام میں ان کے چیزوں کا ذکر نہیں ہے، بیعت کا ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، سیرت میں ذکر ہے، ہر جگہ 1300 برس تک ہمارے جو کام بھی ہوئے ہیں دینی وہ بیعت کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے اس تنظیم اسلامی قائم کی ہے، لہذا جو حضرات بھی قرآن کے اس پڑھنے پڑھانے کے عمل سے وابستہ ہیں وہ اس کا اپنا ہدف سامنے رکھیں، ورنہ بات وہی ہو جائے گی، وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، پھر یہ بھی بس ایک مشغلہ ہو جائے گا، شغل ہو جائے گا، پڑھ رہے ہیں ہم، کچھ اور لوگ ہیں جو کوئی اور جرمن زبان پڑھ رہے ہیں، کوئی فرانسیسی زبان پڑھ رہے ہیں، چلو ہم عربی پڑھ رہے ہیں، چلو اس میں اندر کچھ نہ کچھ اسلامی بات بھی نہیں ہے، اس کا ہدف، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جن کے اندر ایمان یقین والا ہو، اس کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اور پھر ان کو بیعت کے نظام کے تحت منظم کر کے جب طاقت کافی ہو جائے تو پھر میدان میں آ کر، اور پھر یہ ہے کہ باطل کے نظام کو چیلنج کرنا۔ وہ چیلنج حضور کی حیات طیبہ میں ہوا ہے، بائی لیٹرل وار، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے، 14 صحابہ شہید ہو گئے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے۔ آج کے زمانے میں نظام باطل اپنے ملک کے اندر اس کو ہٹانے کے لیے جو کوشش ہوگی وہ ایک عوامی تحریک، ایک مضبوط ڈسپلن جماعت جو ہے ایک عوامی تحریک لے کر میدان میں آئے، یہ ہٹے، یہ سارے حرام کام بند کیے جائیں۔ یہ جو چھوٹے سے پیمانے پر غلطی ہو رہی ہے لال مسجد والوں سے، یہ کام اس پیمانے پہ کرنے کا نہیں ہے، پہلے آ کے ملک گیر جماعت بنائیں، اس ملک گیر جماعت کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ پھر کھڑی ہو کر چیلنج کر سکے، وہ جیلوں کو بھر سکے۔ وہ جو ایک عوامی سیلاب آتا ہے جس سے یوکرائن کے اندر انقلاب آیا ہے، جس سے جارجیا میں انقلاب آیا ہے، جس سے لیٹن امریکہ میں انقلاب آتا ہے، جس کے نتیجے میں نیپال کے بادشاہ کو جھکنا پڑا ہے، جس کے نتیجے میں کرغیزستان میں انقلاب آیا ہے، وہ ایک عوام کا بہاؤ، عوام کا ریلا جو اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو چکے، اس کے نتیجے میں اس کو علامہ اقبال نے 2 شعروں کے اندر بڑی خوبصورتی سے سمو دیا ہے۔ کسی عجیب کیفیت میں، کسی عالم میں انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں، اللہ سے اپنی ایک گفتگو بیان کر رہے ہیں۔ گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، اے اقبال ہم نے تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی دنیا؟ گفتم کے نمی سعادت، میں نے کہا نہیں، اس میں تو ظلم ہے۔ کسان کیا ہے، خون پسینہ کر کے کماتا اور عیش کرتا ہے جاگیردار، یہ تیرا نظام ہے، یہ تیری دنیا ہے، تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات، مزدور کے شریانوں کے سرخ خون سے کشید کر کے شراب پیتا ہے سرمایہ دار بیٹھ کر شام کو کلبوں کے اندر، ہمیں پسند نہیں ہے یہ نظام۔ گفتن یہ برہم زن، تو اللہ نے کہا کہ توڑ پھوڑ کر رکھ دو پھر اس کو، کیسے؟ با نشہ درویشی در ساد و دمادم زن، پہلے درویشی وہ 12 برس مکے کے، وہ میری کتاب آپ پڑھیں گے تب وہ ساری حقیقت واضح ہوگی، وہ 12 برس درویشی ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے،
کوئی گالی بھی دے رہا ہے تو اس کو آپ دعائیں دے رہے ہیں، کوئی پتھراؤ کر رہا ہے تو پھول پیش کرے درویشی۔ چوں پختہ شوی، جب تیار ہو جاؤ اور طاقت کافی ہو جائے، جو پختہ شوی خود را بس سلطنت جم زن، پھر اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو۔ یہ ٹکراؤ، یہ تصادم، جو بہت سے لوگوں کو اچھے الفاظ نہیں لگیں گے، لیکن اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے کہ حضور نے جو دین قائم کیا تھا اس کے بغیر تو نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات، اسلام دین ہے، اس کو غالب کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس کے لیے ایمان وہ درکار ہے جو یقین والا ایمان ہو، اور اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے۔ اس کے لیے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، عربی کا سیکھنا سکھانا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو جن کے دلوں میں وہ ایمان پیدا ہو جائے اور جذبہ امنگ پیدا ہو جائے، انہیں پھر مضبوط نظم جماعت کے اندر کسنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے، اسی کام کو جاری رکھنا ہے تاکہ اتنی قوت ہو جائے کہ آپ نظام باطل کو میدان میں آ کر للکار سکیں۔ میں نے اپنی 2 کتابوں کا تو حوالہ دیا، ایک تیسری کتاب جو ہے، جو حضور کے مقصد بعثت پر جو ہے میری ایک بڑی اہم کتاب ہے، چھوٹی مختصر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کس لیے بھیجا تھا؟ وہی دین، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس پر میرا وہ مقالہ جو ہے وہ آپ حضرات پڑھیے، اس سے انشاءاللہ تعالی بات اور واضح ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔